أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأرض روحي وروح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقال الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما أحوج إليه أحدكم إذا بلغت آهنات. وقال الباقر عليه الصلاة والسلام: القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصالِ ثواب کی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے تقریباً 3 مختلف ائمہ کے فرامین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. موت کے بعد ایک مشکل وقت، بلکہ موت سے ہی آغاز ہو جاتا ہے. برزخ کا آغاز جانکنی کے عالم سے ہو جاتا ہے. جب انسان نظر کی کیفیت میں ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں برزخی زندگی کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. میں کوئی طویل نہیں بات دوں گا، تھوڑے ٹائم میں زیادہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جو اور یہ قبر ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کے اوپر بہت کچھ ہے، بہت کچھ اس کے اوپر کہنے کے لیے، لیکن یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بنتی ہے اور جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا کیسے بنتی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کرنی ہیں. اس میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو مرحوم خود انجام دیتا ہے. اس کے خود اپنے کچھ اعمال ہیں جو قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتے ہیں یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بناتے ہیں. اور کچھ ایسے اعمال لواحقین کے ہیں جو مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں کہتے آتا. مجھے ٹاپک ہی یہی دی کہ برزخ کا مجھے کوئی فرق بھی کو نہیں پڑتا، بولے نہ بولے، تھوڑا جاگتے رہے خالی بس. میں خندت میں عرض کروں گا کہ اپنے اعمال، اس سے پہلے کہ میں اعمال بیان کروں گی، گزارش کروں گا اپنے لیے جو کرنا ہے خود کر لیجئے. مرنے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں جو کرنا ہے خود کر لیجئے. یعنی جو لواحقین کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، لیکن فرمایا اتنا نہیں پہنچتا جتنا خود اپنا کیا ہوا کام بندے کے ساتھ جاتا ہے. ایک بہت پیاری حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، اور یہ دیکھیں نا، یعنی امام صادق فرمائش کریں اپنے ایک شاگرد سے. اللہ خود فرمائش کی، فرمایا کہ میرے لیے بیان کر، تو نے میرے دروازے سے سیکھا کیا ہے. اس نے 8 چیزیں بیان کی اور ہر چیز کے آخر میں امام صادق علیہ السلام نے ایک داد دی.
حالانکہ جو کہ امام علیہ السلام کا داد اصل میں خدا کی داد ہے، چونکہ امام کا فرمان انڈائریکٹ فرمان خدا ہے۔ اس کے ہر جملے پر امام صادق فرماتے احسنت واللہ، اللہ کی قسم تو نے بہت اچھا کہا، اور امام قسم بھی نہیں اٹھاتے خواہ مخواہ، قسم کی وجہ ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے بات کی۔ 8 دن جب ختم ہوئی تو آخر میں سرکار نے فرمایا اللہ نے جتنی کتابیں زمین پہ نازل کی ہیں ساری کتابوں کا خلاصہ یہ 8 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز خالی میں آپ کے سامنے میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا رہے تو کل محبوب یفارق محبوبہ، مولا میں نے دنیا میں دیکھا ہے ارد گرد کہ ہر پیارا اپنے پیار کرنے والے کو چھوڑ رہا ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ شوکت جہاں حیدری صاحب آپ کے اندر رہے کافی عرصہ، اور آپ کو ان سے محبت تھی، اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ اب سب کچھ آپ کے سامنے۔ پر میں نے جب دیکھا کہ مولا میں نے دیکھا کہ ہر محبوب اپنے محبوب کو چھوڑ رہا ہے، کہ مولا یہ آپ کے دروازے کا فیض تھا۔ میں نے پھر ایک ایسی شے کو دوست بنایا جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کسی دوست بنایا، اس نے کہا کہ مولا میں نے حببت فعل الخیر، میں نے دیکھا ایک کام ہے جو بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، باقی ہر محبوب چھوڑ جاتا ہے، وہ بندے کی نیکیاں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جیسے میں نے اچھے کاموں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ خود کریں جو اپنے لیے کر سکتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے جو آپ خود کریں گے۔ بہت پیاری حدیث ہے، پاک پیغمبر جو ہے ان کو لوگوں نے فرمائش کی، بھائی ہمارا مرحوم دنیا سے چلا گیا ہے تو مولا آپ ذرا اس کی سال ثواب کے لیے اس کی کچھ چیزیں تقسیم کریں لوگوں کے درمیان۔ آواز آ گئی پاک پیغمبر جو ہے وہ فلاں جگہ پر کھجوروں کا ایک پورا سٹور ہے، وہ اس مرحوم کی طرف سے تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ برل جی تقسیم ہو گئی کھجوریں، آخر میں ایک کھجور کا دانہ نبی نے خود بچایا۔ حضرت نے دانہ اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو ایک دانہ بچ گیا ہے، عجیب ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ دنیا کا گناہگار انسان اپنے ہاتھوں سے ایک دانہ اگر کھجور کا خود رائے خدا میں خرچ کر کے جاتا، وہ مجھ محمد کا پورا سٹور تقسیم کرنے سے بہتر تھا۔ یعنی بعد میں پورا سٹور تقسیم کروں، پاک میں نہیں، پاک پیغمبر عالمین کی رحمت، وہ جو علت وجود کائنات ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق کی سمجھ رکھنے والی ہستی، وہ فرماتی ہے میرا تقسیم کرنا اسے تھوڑا فائدہ دیتا ہے پورا سٹور، اور ایک دانہ کھجور کا خود دیتا اس کا فائدہ زیادہ تھا۔ لہذا خود کیجیے اپنے لیے جو کرنا ہے۔ اور وہ کیا عجیب جملے امیر المومنین کے، الدنیا ممر والآخرۃ مقر فخذوا من ممرکم لمقرکم، فرمائے دنیا گزرگاہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، فرض کرو میں آتا ہوں رستے میں کہیں کسی ہوٹل پر چائے کے لیے رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں ذرا چائے پیوں فریش ہو جاؤں، پھر منزل میری گلشن آباد امام بارگاہ ہے، تو مجھے انصاف سے بتائیے مجھے اس ہوٹل پہ سٹے کے لیے زیادہ سامان اکٹھا کرنا چاہیے یا جہاں قیام کرنے وہاں کے لیے زیادہ اکٹھا کرنا چاہیے؟ جہاں کے لیے زیادہ اکٹھا کرنا، جہاں میں نے رکنا ہے۔ فرمایا دنیا گزرگاہ ہے، آخرت قرارگاہ ہے۔ فرمایا دنیا سے اپنی آخرت کی قرارگاہ کے لیے سامان سفر اکٹھا کر۔ امیر المومنین عجیب حضرت جو ہے نا، وہ ایک صحابی علاء ابن زیاد، یہ کمیل ابن زیاد کے بھائی ہے، انہیں بلاغہ پڑھ گئے کہ بڑا کمال ہے۔ حضرت اس کی بیمار پڑ گئے، عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو اس کا گھر بہت بڑا تھا، بڑا گھر دیکھا، سرکار نے فرمایا یا علامات تصنع بساعت حاضر دار، اتنے بڑے گھر کا کیا کرے گا؟ وَكُنْتَ أَحْوَجَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، اور اصل ضرورت تو آخرت میں تھی گھر کی، اتنا بڑا گھر جہاں بنا لیا۔ پھر حضرت نے فرمایا اس دنیا کے گھر میں اگر 3 کام تو کرے گا میں علی ضمانت دیتا ہوں تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، اور میں آخرت میں اللہ اس گھر کے صدقے میں تو اس سے بڑا گھر عطا فرمائے گا۔ وہ 3 کام کون سے؟ حضرت فرمائے تصل فی الرحم، اپنا گھر بنا کر رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھ۔ پھر یہ نہ کہے کہ بچے آئیں گے ہمارا گھر خراب کر دیں گے،
ہم نے ابھی مطلب ہے یہ الماری بنوائی ہے، شیشے توڑ دیں گے، البتہ جو آئیں ان کو بھی باعث زحمت نہیں بننا چاہیے. اپنے بچوں کو اتنی ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ حساب کتاب میں رہے جہاں پر رہے. اچھا خدمت میں عرض کروں گا کہ اور جس کے بچے شرارتی ہیں وہ کوشش کرے جائے ہی نہیں. ہاں میں مذاق لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو. خود فرمایا بعض آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے تھے بعض اوقات کسی رشتہ دار کے پاس نہ جانا صلہ رحمی ہے. میں کسی کے گھر جاتا ہوں کہ گھر میں فساد پڑ جاتا ہے میری وجہ سے، میاں بیوی بدگمان ہو جاتے ہیں میری وجہ سے، میری کوئی ٹینشن ہے، فرض کرو اس کے میاں کے ساتھ، وہ میری بہن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، میں گھر جاتا ہوں میاں بیوی میں فساد پڑ جاتا ہے، میرا نہ جانا صلہ رحمی ہے. آپ کے بچے شرارتی ہیں، شیشے توڑ دیں گے، گھر خراب کر دیں گے، اگلے بندے کا دل کھٹا پڑے گا، آپ کا بچے لے کر نہ جانا صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی تو ٹیلی فون سے ہو جاتی ہے. فرمائے شر الاخوان من تکل فلا، فرمائے سب سے برا بندہ ہے جو لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنے. بہرحال لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا، گھر اچھا بنا کر پھر کلف لگا لی اپنے آپ کو اور پھر کہا نہیں میں بہت بڑا کڑخان ہوں، کوئی بندہ میرے گھر رشتہ دار نہ ہے. ان کو تمیز ہی نہیں ہے، نئے گھروں میں سوسائٹیوں میں آنے کا ڈھنگ ہی کوئی نہیں ہے، میرا گھر میرا سٹیٹس خراب کرتے. فرمایا اتصل فی الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھے گا. ایک دوسرا سرکار نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ تطلع من الحقوق مطالعها، حضرت نے فرمایا تیرے گھر کے جس حصے پر جو حق ہے وہ حق ادا کر. خمس واجب ہے وہ ادا کر، زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا کر، کہ امام جو حقوق تیرے گھر کے اوپر ہے وہ گھر کے اندر موجود سارے حقوق ادا کر. اور تیسرا فرمایا تخری فی الضیف، اپنے گھر کے باہر نو لفٹ کا بورڈ نہ لگا، گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کر. 3 کام تو کرے گا کہ تیری 3 کام تیری قبر کو بھی جنت بنائیں گے. اور فرمایا جنت میں خالق اس سے بڑا گھر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ. اچھا خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو تھا کہ فرمائے خود کچھ کر، اپنے اعمال مرحوم کے اس کے بڑے کام آتے ہیں قبر میں. میں چند ایک مثالیں خالی آپ کو دے پاؤں گا. میں نے نوٹ کافی کچھ کیا ہوا تھا، یعنی اس نیگیٹو سائڈ سے بھی، لیکن میرے موبائل یاد گھر میں رہ گئے اور لائبریریاں ساری اسی کے اندر ہیں. تو ظاہر میں دوبارہ پھر مدرسے سے آ گیا تھا، گھر جانا میرے لیے مشکل تھا، میں لیٹ ہو جاتا. خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز جو معصوم نے بیان کی ہے وہ فرمایا درست اعتقاد. تیرا صحیح عقیدہ تیری قبر کو جنت کی باغوں میں سے باغ بنا سکتا ہے. اتنی پیاری روایت ہے، بہت زبردست روایت ہے، عالی شان روایت ہے. 5ویں امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ 5ویں امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، عصا کے سہارے پر، بہار کے اندر روایت ہے. اس نے کہا مولا اریدن اور رضا علیہ کا دینی میں اپنا عقیدہ سنانے آیا ہوں. پھر کہ انکانا مرضیاں مشیت والے، مولا اگر عقیدہ اپنے پسند کے اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہوں گا، اگر آپ نے پسند نہ فرمایا میں عقیدہ چھوڑ دوں گا، لیکن مولا میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا. سرکار نے فرمایا ہاتھ بیان کا، اس نے کہا انی احبکم، مولا مجھے آپ سے محبت ہے. وہ احب من یحبکم، آپ کے ہر چاہنے والے سے محبت ہے. لیکن آگے ایک جملہ بولا کہ لا لطمع فی الدنیا، یہ محبت دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں نا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. محبت اہل بیت کی شرائط معصوم نے بیان کی ہیں. فرمائے من احبنا للہ نفعہ اللہ یوم القیامہ، اگر ہم سے محبت خدا کی رضا کی خاطر کرتا ہے، فرمائے یہ محبت بالآخر ضرور کام آئے گی. نفعہ اللہ یوم القیامہ. لیکن من احبنا لغیر اللہ، اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے غیر خدا کی وجہ سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بِمَا يَشَاءُ، فرمائے ہم آل محمد بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، قیامت کے دن وہ جانی ان کا خدا جانے گا. ہم بیچ میں وساطت نہیں کریں. لہذا محبت اہل بیت میں نیت کریں. بلکہ میں ایک اور جملہ عرض کروں گا، ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شیخ رجب علی خیاط. یہ بندہ پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیلر تھا، درزی تھا، لیکن اس نے ایک کام کیا. جوانوں آپ بھی وہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا لطف لینا اس کام کا. موبائل میں گندگی آ گئی ہے، کوئی مطلب ہے کوئی حرام منظر سامنے آ گیا ہے، کبھی اس کی رضا کی خاطر آنکھیں بند کر دینا.
اس کو لطف لینا کبھی، یعنی بنے بنائے گناہ کے ماحول سے خدا کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑ کے نکل جانا، یہ بڑا کمال ہے۔ اس بندے نے گناہ کی دعوت کو اس کی رضا کی خاطر رد کر دیا، اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے، پھر اس کی زبان پر جب کلمات جاری ہوتے تھے بڑے بڑے علماء سے جا کر درس لیتے تھے۔ وہ بندہ ایک جملہ کہتا تھا ہر بندے کو، وہ کہتا تھا اول خود، بلکہ عجیب ہے، حضرت ابو ذر کو ایک نصیحت پاک کے بلکہ وہ کمال نصیحت، فرمایا یا ابا ذر فلتکن لکا فی کل شیء نیۃ حتی فی الاکل والنوم، فرمایا ابو ذر ہر کام میں ایک اچھی نیت کر، تیری نیت کام کا رخ بدل دے گی، قیمت بدل دے گی۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا سونے اور کھانے میں بھی اچھی نیت کیا کر، کھانا اس لیے کھانا بہت بھوک لگی ہے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس لیے سے کھانا بدن کو طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت کروں گا، یہ کھانا عبادت ہے۔ فرمایا جو بندہ رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے بڑا تھکا ہوا، اس کے جانور کے سونے میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ نیت کر کے سوتا ہے میں فجر کی نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھ کر عبادت کر کے اپنے مالک کی عبادت اور نماز کا انتظار کروں گا، فرمایا تکتب نفس تسبیحا الی الصباح، فرمایا نیت کی تیرے 4 چاند لگائے گی، تیری سانسیں بھی عبادت پروردگار بن جائے گی۔ یا علی سب سے تسبیح پروردگار بن جائے گی۔ نیت بہت اہم ہے، وہ اس کا بہت پیارا جملہ، رجب علی کا بہت پیارا جملہ، وہ یہ معصوم کے جملے کا، بلکہ حضرت میں بات کی لمبی نہ کروں، وہ ٹائم میرے سامنے ہے، حضرت موسیٰ کلیم خدا ہے، انہیں اللہ سے باتیں کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اتنے پیارے مکالمے حضرت موسیٰ اور پروردگار کے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار دلنی علی عمل ہوا لک، پروردگار کوئی ایسا عمل ہے جو خالص تیرے لیے ہو، فرمایا وہ نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، خود فرمایا اللہ نے اما الصلاۃ فبرہان، اور نماز مسلمان ہونے کا شناختی کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ، اس کے بغیر تو اپنی مسلمانی کی وہ ثابت نہیں کر سکتا، بے نماز بندہ اپنے آپ کو روز قیامت مسلمان ثابت نہیں کر سکے گا۔ اما زکوٰۃ فضل، زکوٰۃ ایئر کنڈیشن ہے، معاشرت کی گرمی ختم کر دے گی۔ اما صوم فجنۃ من النار، روزہ بھی بندے کے فائدے کا ہے، فرمائے روزہ جو ہے وہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ اما ذکر فنور، جو اللہ اللہ کرتا ہے فرمائے تیری اپنی قبر روشن ہوگی، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، تیری عبادات کے ساتھ تعلق۔ تو حضرت عیسیٰ موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ جواب آیا احبب من احببت، کام آسان نہیں ہے لیکن ایک دو سٹیپ ہی اگر بڑھا لو تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا احبب من احببت وابغض من ابغضت، جس سے محبت کرنی ہے وہ بھی میری وجہ سے کر، اور اگر نفرت کرنی ہے وہ بھی میری وجہ سے کر۔ اس کا کبھی ٹیسٹ لو یار، گھر گئے ہو بچہ نواسا پوتا پوتی آگے سے آئی ہے، وہ کہتا تھا اگر بچے نہ میخائی بے بوسی اول نیت کن بخاطر خدا میں بوسا، کہا جب بچہ پوتا پوتی نواسا نواسی آگے سے آئے، رجب علی کہتا تھا اس کو بوسا دیتا ہے نا پوتا سمجھ کر نہ دیا کر، کہا خدا کا حکم ہے اس لیے بوسا دیتا ہوں، یہ بوسا دینے پر علی فرمائے ہم سے محبت، اس نے کہا مولا مجھے آپ سے محبت، آپ کے چاہنے والے سے محبت دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، کہا وہ خدا کی وجہ سے، پھر کہا ابغض عدوکم، آپ کے دشمن سے نفرت، پھر کہا لال وطن بینی و میرا اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، خالی مولا کائنات کے اوپر جھگڑا ہے باقی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، پھر کہا حللوا حلالکم وحرموا حرامکم، میں آپ کے حلال کو حلال جانتا ہوں حرام کو حرام جانتا ہوں، اپنی من مرضی کا قائل نہیں ہوں۔ پھر آخری جملہ عجیب تھا، اس جملے نے جو آخری جملہ ہے نا اس بندے کے عقیدے کا میرے دلوں سے ساری سیاسی پارٹیوں کی محبت نکال کر پتہ نہیں کہاں اٹھا کر پھینک، وہ جملہ یہ تھا، اس نے کہا ارجو امرکم، مولا نہ مجھے کسی کے اقتدار میں آنے کی پریشانی نہ کسی کے جانے کی خوشی، میں تو ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں میں کون سا ایسا کام کروں یہ کرسی بھرنے کے حوالے ہو جائے۔ میں آپ کی عالمی حکومت کے قیام کا انتظار کر رہا ہوں، کہا جب میرے
یہ سوال کر کے اس نے کہا مولا حل ترجو لی شیء من النجا، آپ کو میری بخشش کی امید ہے؟ سرکار فرماتے بخشش کی بات کرتے میرے بابا سید سجاد کے سامنے ایک مومن نے یہی عقیدہ بیان کیا تو محبت اللہ 14 کے ساتھ خدا اور ان کی شیعوں کے ساتھ خدا کی وجہ سے ان کے دشمن سے نفرت ہے، ان کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانتا ہے اور ان کی عالمی حکومت کے قیام کا انتظار کر رہا ہے۔ کہا کہ جب یہ عقیدہ بیان کر کے اس بندے نے پوچھا تھا مولا سجاد مجھے فائدہ ہوگا، سرکار نے فرمایا ترد فی القبر علی محمد و علی والحسن والحسین، فرمایا تو اپنی قبر میں بعد میں پہنچے گا، تیرے 4 وارث تو سے پہلے تیری قبر میں موجود ہوں گے۔ پاک پیغمبر مولا کائنات حسنین شریفین، اور فرمایا جب یہ ہستیاں آئیں گی، ایک لمبی حدیث میں چھوڑ رہا ہوں ساری بات، سرکار نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے قبر ہوگی، جب وہ آ جائیں گے تو روضہ میں تو من ریاض الجنہ، پھر قبر نہیں رہے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور یہ چیز بہت ملتی ہے ہماری روایات میں، اسی 6 جلد متوساکبہ کے اندر وہ یہ جو سلام پڑھتے ہیں نا آقا رضا، یہ بھی جو بچہ ماشاءاللہ وہ امام زمان پر یہاں پر وہ منقبت پڑھ کے گئی ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، اس کی عظمت پہچان، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ سرکار یہ سید اسماعیل ہمیری شاعر تھا مولا کائنات کا، صحابی 6 امام کا شاعری ساری مولا کائنات کے بارے میں، زندگی بھر مولا کائنات پہ لکھا اور کمال لکھا۔ اس کا آخری وقت ہے، میں اب کو جاتا نہیں ہوں زیادہ، اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا دھبا آ گیا، پورا چہرہ سیاہ ہو گیا، دشمن آئے ہوئے تھے اس کے گھر میں، خوش ہو گئے، علی علی کرتا تھا، آج یہ منہ چہرہ سیاہ کروا کے دنیا سے جا رہا ہے۔ جو مولا کے حبدار آئے ہوئے تھے وہ پریشان تھے مومنین سارے، اتنا بڑا مولا کا مدح خان اس کے چہرے پر سیاہی یہ مذہب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ اس نے کہا میرے پیچھے تکیہ رکھو، تکیہ رکھا گیا، جتنا اٹھ سکتا تو اٹھا بستر سے، ایک جملہ کا احاکذا یفعل باولیائکم یا امیر المومنین، یا علی تیرے حبدار کا ایسا انجام ہونا نہیں چاہیے۔ پھر لٹایا گیا، چہرے پر نور کا نقطہ آ گیا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا۔ اس نے آخر میں قصیدہ پڑھا عربی زبان کے، ایک شعر خالی میرا مقصد ہے اس میں سے، اس نے کہا قد ورد انی دخلت جنت عدن فعفالی الالہ من سیئات، کہ جیسے ہی ملک الموت میرے پاس آیا، ادھر سے نجف کا والی آیا، علی کی آمد کے نتیجے میں اللہ نے گناہ بخش دیے، قبر نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ بن گیا۔ محبت اہل بیت یہ وہ عمل ہے، لیکن محبت اہل بیت اگر خدا کی خاطر ہے، ہاں فرمائے یہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناتی ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اور دوسرا عمل اس سے بھی بڑھ کر وہ بہت اہم ہے، بلکہ اسی کی تکمیل ہے، اسی کی تکمیل ہے۔ میں نے کل پرسوں روایت میں پڑھ رہا تھا، بہار کی میرے خیال ہے 6 نمبر جلد پوری اس یعنی برزخ کے متعلق ہے، پوری ایک جلد معاد اور برزخ کے متعلق، اس میں بہت پیارا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا فرشتے آئیں گے قبر میں پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا۔ کہا کئی بندے ہوں گے امام، جب امام کا سوال ہوگا لڑکھڑا جائیں گے، جیسے ہی لڑکھڑائیں گے ان کے سزا کے طور پر قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ لیکن جس کی زبان پر زمانے کے امام کا نام آئے گا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ پائی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے یا ایسا بندوبست کر کے جاؤ وہاں زبان کھلے رکے نہیں۔ اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ کس کی زبان کھلے گی، کس کی رکے گی؟ میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نے بہت اس کی بات سنی، ما مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، فرمائے جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت بنا مار کے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں ٹائم سے آگے نہیں جاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ایسا موضوع 10 گھنٹے جاری رہ سکتا ہے، 10 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی یہ حدیث پیغمبر ہے، اس کی تشریح کی امام صادق علیہ السلام نے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت نے تشریح کی اس کی، سرکار نے فرمایا مات میتۃ کفر و ضلال و نفاق، یہ جاہلیت کی موت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میتۃ کفر، کفر کی موت، میتۃ نفاق، منافقت کی موت، میتۃ ضلال، گمراہی والی موت۔ یہ فرما کر آپ جملہ سنیے گا، انما احوج الیہ احدکم اذا بلغت ہا ہونا، فرمایا زمانے کے امام کی معرفت کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت شروع ہوگی جب برزخ کا آغاز ہوگا۔ سب سے زیادہ ابھی کوئی فیلنگ نہیں ہے ہمیں، ابھی ہم سارے خوش باش ہیں، معرفت امام زمان بھی کوئی نہیں ہے اور خوش بھی ہیں، نفس مطمئنہ ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مجمع پاکستان میں ہزاروں کا اجتماع ہے اور امام زمان کی طرف سے بالکل مطلب ہے کورے ہیں، ہاتھ بالکل خالی ہے، خوش باش ریلیکس ہے۔ فرمایا یہ ریلیکسیشن ہے یہاں تک جب تک سانس یہاں نہیں پہنچتی، فرمایا ادھر سانس یہاں پہنچے گی اس وقت پتہ چلے گا معرفت امام زمان کتنی ضروری تھی۔ بولے کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا دنیا مرتے وقت پریشان ہوگی، لیکن جسے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی وہ نعرہ مارے گا آخر میں، ایک نعرہ لگائے گا، کہے گا لقد كنت على امر حسن، اللہ میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ میں بیوی کی جدائی پر کا شکوہ کرتا ہوں، نہ بچوں کی جدائی کا شکوہ، نہ اپنی DHA والی کوٹھی کی جدائی کا شکوہ، پروردگار میں تو تیرے شکر ادا کرتا ہوں تو نے امام کی معرفت دے کر مجھے اچھا دین عطا فرمایا۔ یہ اچھا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ وہ معرفت امام زمان ہے کیا؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے موت کے وقت تو پھر موت بھی مزے کی، موت کے وقت نعرے مار کر جائیں گے، اور قبر کے اندر بھی جب سوال ہوگا تیرا امام کون ہے، زبان کھل جائے گی، جاگنا ہے جاگنا ہے، زبان کھل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ معرفت امام زمان ہے کیا؟ اب کوئی چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا معرفت امام زمان ہوتی کیا ہے؟ حضرت نے جملہ فرمایا کمال ہے۔ فرمایا آج تجھے بتاؤ معرفت امام زمان کیا ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معرفت، ان دونوں میں فرق ہے۔ العلم قد یکون بالعمل وقد یکون بغیر العمل، فرمایا علم کبھی عمل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی عمل کے بغیر ہوتا ہے۔ میں آپ کو فرض کیجئے درس دے کر نماز شب کی نصیحتیں وصیتیں کر کے چلا جاؤں اور خود فجر کی نماز پیچھے سے پکڑوں جا کر سورج طلوع ہونے سے ذرا سا پہلے، مطلب علم ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ آپ کو درس دیا، تواضع کا درس، عاجزی کا درس، انکساری کا درس دیا ممبر پر، جب ممبر سے اترا تو 10-12 گارڈوں کے حصار میں کسی مومن کو سلام تک کرنا گوارا نہ کیا اور میں پتلی گلی سے نکل گیا۔ یہ خطرناک ہے، ناٹ گڈ سائن۔ ہاں یہ ناٹ گڈ سائن۔ آپ پرسنالٹیز کے لیے چھوٹا دروازہ رکھیں، بھائی یہ جو میلے کچیلے کپڑوں والے مومن ہیں یہ اس بڑی شخصیت سے ہاتھ نہ ملائے۔ ویسے ناراض نہیں ہونا، ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، نام نہیں لیتا، وہ فرماتے تھے پاکستانی قوم کا ایک مزاج ہے، یہ جارے کو سلوٹ کرتی ہے، جو جتنا دبا کر رکھے نا اتنا بڑا سلوٹ اس کو کرتی ہے۔ مطلب فرض کر بندہ کہے گی مجھے آپ نے باہر GT روڈ سے لینا ہے اور گاڑیاں 8-10 آگے پیچھے میری 2-4 گاڑیاں لگانی ہیں، موٹر سائیکلوں والے ادھر پلاسٹر کی گنوں والے 2 بندے سجے کبے کھڑے کر دینے، 2 سکاؤٹ کھڑے کرنے ہیں تاکہ میری خوب ٹور کار بنے۔ بہت بڑا علامہ ہے۔ اچھا اگر اس کا ایجنٹ آگے ٹیلی فون اٹھائے خود تو فون، یہ تو اور بڑا علامہ صاحب ہے، اپروچ صحیح باہر ہے۔ نہ کریں یہ کام، میں بتا رہا ہوں، نہ کسی کی گاڑیوں کے پیچھے ایسے بھاگیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ما اخسر مشقت وراء العقاب، فرمایا شخصیات کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، فرمایا کتنی بری ہے وہ مشقت جس کے آخر میں عذاب جھیلنا پڑے گا۔ خدا نے آزاد پیدا کیے، سیلفیاں لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں جناب، سیلفیاں لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اور میں ان علماء کرام پہ بھی حیران ہوں جو پروٹوکول خود لیتے ہیں۔ بہرحال لینے دونوں والوں کا مولک نہج البلاغہ کے اندر جا کر پڑھیے گا، جب حضرت کا کو پروٹوکول دینے کی کوشش کی تھی انبار کے جو کسانوں نے، تو حضرت نے یہی فرمایا تھا، فرمایا یہ جو تم کر رہے ہو
یہاں پر مصیبت اور آخرت میں عذاب ہے اس کی وجہ سے. لینے والے کو بھی عذاب ہے، دینے والے کو بھی عذاب ہے. شر الاخوان من تقل فلا، وہ بندہ مزے کا ہے. پارٹی نمبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عادات آسان تھیں، سیرت حضرت کی ہے، بوجھ نہیں بنتے تھے، نہ ان کے آنے کی ٹینشن ہوتی تھی کسی کو، نہ ان کے جانے کی ٹینشن ہوتی تھی. ایک دو بندے نیند کے مزے لے رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. البتہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے، بلکہ یہ مستند روایت ہے. جب آخری حجت خدا نے فرمایا ما ولد فی الاسلام مولود اعظم برکۃ من ابن محمد ابن علی الجواد، فرمایا اتنا بابرکت بچہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا جتنا میرا محمد تقی بابرکت ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کی برکات سمیٹنے کے لیے لوگ مدینہ آتے تھے. امام النظام مطلب وہ مرض میں، مشہد میں نہیں ہے، مرض کے اندر ہے، ترکمانستان میں وہاں رکھا ہوا تھا، معمول میں شہادت کے قریب چوس لے کر آئے تھے. امام علیہ السلام کو اطلاع پہنچی وہاں پر کہ مولا رش زیادہ ہو گیا بیک گیٹ پر، جو امام محمد تقی سے برکات حاصل کرنے والوں کا. اب جب امام علیہ السلام گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ جو ان کے محافظ ہیں، آپ کے غلام ہیں، وہ چھوٹے دروازے سے نکالتے ہیں. لوگ بڑے دروازے کے باہر کھڑے رہتے، چھوٹے دروازے سے نکال دیتے ہیں. سرکار نے خط لکھا تھا، فرمایا تھا محمد تقی بیٹا اللہ نے تیرے بابرکت بنایا ہے، اللہ کی برکات تقسیم کا روک نہیں، اسی دروازے سے باہر جا جہاں پر لوگ کھڑے ہیں. پر علی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں آپ کو تنگ نہ کروں، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. سرکار فرمائے علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. کبھی علم عمل ہے، کبھی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. لیکن فرمائے لا معرفت الا بالعمل، فرمائے علم عمل کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن معرفت کبھی عمل کے بغیر نہیں ہوتی. اذا عرف دلت المعرفت علی العمل، فرمائے جسے بھی میرے بیٹے کی معرفت ہوتی جائے گی اس کی نشانی ہے اس کی زندگی بدلتی جائے گی. مجلس سنیے، امام زمان کا تذکرہ ہوا، اگر زندگی میں چینج آ گیا سمجھو معرفت ہوگی، اور اگر نہیں آیا سمجھو معرفت کو نہیں ہوگی. یہ بہت پیارا پیمانہ ہے. اگر ذکر امام زمان کے بعد جتنے بندے جاگ رہے ہیں ان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، بدل جاتی ہے زندگی، معرفت ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں، قبر میں کس بندے کی زبان پر امام زمان کا نام آئے گا اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا، فرمائے اسی کی زبان پر آئے گا جس سے معرفت امام زمان ہے. اچھا وہ کون سی معرفت امام زمان ہے؟ اللہ اکبر. میں ایرانی عالم کا ایک بہت پیارے جملہ آپ تک شیئر کرتا ہوں، ان کو سلامتی، بہت کمال انسان ہے. وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو تلقین یاد کروائی جاتی ہے، بلکہ سماعی فام سن سمجھ، تیری قبر میں فرشتے آئیں گے. اب وہ میں دہراتا نہیں ہوں، ٹائم چونکہ بڑا خطرناک ہو گیا، میں آپ کو زیادہ بٹھانا نہیں چاہتا ہوں. اگر کہ امید ہے آپ نے ناشتہ لیٹ کیا ہوگا، آج ٹھنڈے ہیں تو میں خدمت میں عرض کروں گا کہ میں انشاءاللہ بہت جلدی چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ طالب جوہری صاحب کہتے تھے مجلس اتنی پڑھا کرو لوگوں کے دلوں میں خواہش باقی رہ جائے. میں زیادہ نہیں کروں گا، میں شاید اس نقطے پہ سے آگے بڑھ ہی نہ سکوں. جملہ سننے کے غور سے خدمت میں عرض کروں گا کہ اس بندو سالم نے کہا بھائی یہ مر ربوں کا، تیرا رب کون، نبی کون، امام کون، یہ تین بڑے سوال ہیں. یہ تلقین میت میں 3 دفعہ یاد کروائی جاتی ہے. ایک جب جان نکل رہی ہوتی ہے قبر میں لٹا کر، اور تیسرا تعویذ قبر بند کر کے. کہ یہ سوال تو بڑے آسان ہے، یہ 3 دفعہ یاد کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ یہ شیعہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ 3 سوال یاد ہے. رب اللہ، نبی محمد مصطفیٰ اور امام 12 سب کو یاد ہے. بڑا جملہ کہا وہاں پر دنیا میں تو سب کو یاد ہیں، لیکن قبر میں جب سوال ہوگا تیرے امام کون، ہر بندے کی زبان پر امام زمانہ کا نام نہیں آئے گا. جاگنا کیا مطلب؟ فرمائے اسی کی زبان پر امام زمانہ کا نام آئے گا جس کی دنیا کی زندگی میں امام زمان کو امام بننے کا کوئی اثر تھا. اہل سنت برادران اس وقت ایک زندہ امام کے قائل نہیں ہے. وہ فرماتے آخر زمان میں امام زمان پیدا ہوں گے پھر ظہور کریں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، امام زمان موجود ہیں.
اب وہ کہتے موجود نہیں ہیں، ہم کہتے موجود ہیں۔ فرمایا ان کی زندگی تمہاری زندگی میں فرق ہونا اس بات کی علامت ہے، تجھے معرفت بھی ہے، اور جس کی اس زندگی میں مجھے ماننے کا اثر ہے، جب میرے بارے میں سوال ہوگا اسی کی زبان پر امام زمانہ کا نام آئے گا۔ میری چھوٹی سی درخواست ہے، خدا را اپنی اس زندگی میں امام زمانہ کو ماننے کا اثر بڑھاتے جائیے، ایک ایک قدم اٹھائیے، زیادہ نہیں، ایک ایک قدم اٹھائیے، 1 مہینہ لگائیے، 2 مہینے لگائیے، زبان امام زمانہ کے تابع کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام زمان خود فرما رہے ہیں، فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ بِمَا يَقْرَبُ مِن مَحَبَّتِنَا فَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِيهِ مِن كَرَاهِيَّتِنَا وَسَخَطِنَا۔ فرمایا شیعو میری معرفت اگر حاصل کرنی ہے، اگر قبر میں تو چاہتا ہے تیری زبان پر میرا نام آ جائے اور تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، فرمایا دنیا میں کام کر، آسان کام ہے۔ مولا کون سا کام؟ فرمایا آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچا کر، زبان چلانے سے پہلے سوچا کر، قدم بڑھانے سے پہلے سوچا کر، فرمایا میرا دل نہ دکھایا کر، مجھ سے دعا دیا کر۔ اور امام زمان کے قلب ناظرین پہ اثر ہوتا ہے ہمارے اعمال کا۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی آپ کے علاوہ جتنے فرقے موجود ہیں، جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، وہ سیاہ کریں سفید کریں، امام زمان پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا لا نؤثرہ منہم۔ شفیع کا خط پڑھیے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ فرمایا میں آپ سے توقع نہیں رکھتا۔ عجیب ہے، امام زمان ہم سے یعنی خیالات کی دنیا میں بھی گناہ کی توقع نہیں رکھتے۔ فرمایا ما یحدثنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ۔ یقین جانے جتنے بندے جاگ کر توجہ میں بیٹھے ہیں، ان کے دل پر لکھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ فرمایا مفید میرے شیعوں کو بتا تمہاری آنکھیں کیوں آزاد ہیں، زبانیں کیوں آزاد ہیں؟ فرمایا مفید میں جانتا ہوں، انہیں میری حالت نہیں پتا غیبت میں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی کچھ ہے، امام زمان جو ہے وہ مطلب ہے مخمل کے بیڈ بسترے ہیں اور بہت بڑے صوفے ہیں اور اے سی کمرے ہیں اور بڑے مزے سے امام زمان ایک مرتیع زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا ما یحدثنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ۔ فرمایا مجھے غیبت میں تمہارے گناہ ہونے کا دی بنا رکھا۔ یقین جانو جوانوں بزرگوں، اتنا گناہ کرنے میں مزہ نہیں ہے جتنا یوسف زرا کی نیت کر کے چھوڑنے میں مزہ ہے۔ اس کو کبھی چیک کرنا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، آنکھیں امام زمان کے تابع بنا، آنکھ تیری آنکھ وہ نہ دیکھے جس سے امام زمان کا دل دکھتا ہے، آنکھیں وہ نہ دیکھے۔ بس میں اختتام کے قریب آ گیا، اتنا مزہ ہے۔ حضور کی سیرت ہے، پاک پیغمبر کامیاب ہوئے تھے نا، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضور اس لیے کامیاب ہوئے تھے، لوگوں کو سب گیو اینڈ ٹیک کیا تھا، کچھ لیا تھا تو کچھ دیا بھی تھا۔ اب نبی نے گیو اینڈ ٹیک یہ آسان ہے۔ دیکھو یہ جو جوان ہے نا، میں ان سے موبائل کی گندی ویڈیوز لے رہا ہوں، میں لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنا ان سے لے رہا ہوں، لیکن بدلے میں دینا کیا چاہتا ہوں، وہ کمال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا کبھی چیک کرنا یار، امتحان کرنے میں کوئی جگہ نہیں۔ ایک عالم دین بہت بڑا جملہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے شیعہ جب تیرے آنکھ کے سامنے حرام منظر پیش آئے، فرمایا اتنا دیکھنے میں مزہ نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو ایک جملہ کہہ کر آنکھیں بند کرنے میں مزہ ہے۔ یہ کہہ کر آنکھیں بند کر دیا کر، خالق نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے یوسف زارا کے دیدار کے لیے عطا کی ہے۔ اور ایک عجیب ہے، اس سے آگے شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، کہ پاک پیغمبر یعنی ہمیشہ یہ یاد امام زمان کتنی اہم ہے، یاد امام زمان کتنی اہم ہے، اللہ اکبر، یاد امام زمان اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے۔ تیرے نام امام نے فرم انما سمی القائم لانه یقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائلین بامامت۔ فرمایا اگر میرے بیٹے کی غیبت کے دور میں مرتد ہونے سے بچنا ہے، اس کی یاد بچائے گی، اس کا ذکر بچائے گا۔ میرا خدا جانتا ہے
میں امام زمان الصدرات سے پڑھ رہا ہوں کرونے کے بعد سے، ایک ایرانی عالم کا جملہ سنا تھا، اس نے میرا سٹائل ہی بدل دیا بھائی سے پڑھنے کا، میں مارکیٹنگ کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ ذکر امام زمان زمان غیبت میں دین کی حفاظت کا ضامن ہے، لیکن کون سا ذکر؟ وہ جو پاک پیغمبر نے ذکر کی ڈیفینیشن کی ہے وہ کمال ہے، لیکن بعض کلمات معصوم موتی ہیں، جواہرات ہیں۔ میں نہیں بڑھتا اس سے آگے، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ بعض از فرامین احمد وہ ہے، دیکھیں امام زمان کو زبان سے یاد کریں، آپ کی قبر کے مسئلے حل ہو کے زبان سے یاد کریں، دعایات پڑھ کے یاد کریں، ظہور امام کی دعا مانگ کر یاد کریں۔ خدمت میں عرض کروں گا کہ اسی طریقے سے امام زمان کے لیے اس کی سلامتی کا صدقہ دے کر امام زمان کو روزانہ کی بنیادوں پر یاد کریں۔ لیکن یقین جانو سب سے بڑھیا یاد ہے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی، حضور ذکر خدا کی ترغیب دیتے 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 آخر میں فرمائے لیس و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے جو ذکر میں مصطفیٰ تم سے چاہتا ہوں، خدا کو یاد کرو، میرے بیٹے مہدی کو یاد کرو، فرمایا وہ یا اللہ یا صاحب زمان نہیں ہے، نہ وہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر۔ مولا وہ ذکر جب نہ سبحان اللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ اللہ اکبر، اس پر ذکر ہے کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّهُ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ خَافَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ، فرمایا اصل ذکر خدا یہ نہ تسبیحاں پڑھ نہ تلاوتیں کر، فرمایا اصل یاد خدا یہ ہے جب کوئی حرام تیرے سامنے آئے اس کے خوف سے چھوڑ دینا یاد خدا ہے۔ یہ یاد امام زمان، تیری آنکھ تھا کہ وقت تیرے دل میں یہ بات ہو کہ میرا کوئی امام ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی، میں زبان چلوں گا میرے امام کے دل پر کیا گزرے گی۔ بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، کوشش کریں یہ چیز، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں معصوم نے تعلیم دی، بہت کچھ کہنا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک فرمایا من اتم رکوع لم یصب واشطا فی القبر، فرمایا جس کی ہر نماز کا رکوع صحیح ہوگا اس کی قبر میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا من نفس قربتا عن المقروب، جو کسی مومن کا کوئی دکھ دور کر دے گا، ٹینشن ختم کر دے گا اس کی، فرمایا وہ قبر سے ایسے نکلے گا اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہوگا، ہر کسی مشکل سے نجات پائے گا۔ پھر فرمایا لوائقین اگر درود پڑھتے ہیں، ایک درود میت کے سارے قبر کے مسئلے حل کروانے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا قضا نماز جو لوائقین پڑھتے ہیں، حضور ایک گزرے میں جلدی سے سپیڈ سے یہ چیزیں بیان کروں، میں ٹائم مجھے احساس ہے سے آگے چلے میں نہیں جاؤں گا، لیکن چیزیں پلے باندھ کے ساتھ چلے جائیے۔ حضور گزرے، میت تازہ تھا، قبر میں دفن ہوا تھا، اس کے گھر والے دھاڑے مار کے رو رہے تھے، نبی نے فرمایا رکعتان خفیفتان تحتقرونہا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا میت جو اپنی قبر میں ہے نا، اس کے لیے دنیا کی کوئی شے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی 2 رکعت نماز قضا قیمتی ہے۔ اس کے قبر کے سارے مسئلے وہ 2 رکعت نماز حل کروا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جو نیکی بھی کرو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیج دو، ایون اپنی واجب نمازیں، یہ واجب نماز پڑھے ثواب مرحومین کو، بھائی ہے، بیٹا، بہن، والدین، ان کو بھیج دیجئے، مجلس سنیے ثواب بھیج دیجئے، ہر نیکی کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجتے رہیے، انشاءاللہ قبر کے مسئلے ان کے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ ایک چند جملے مسائل کی ان کی فرمائش ہے، اور وہ آپ ربیع الاول تازہ گزارا ہے آپ نے۔ میں کہتا ہوں مسائل محسوس کرنے کی چیز ہے، مسائل پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ میں نے 8-9 سال ایران کا سفر کیا، کو پڑھتے تھے، میں پھر اپنا پنڈی ڈبی لینے شروع سے، جب پنڈی پہنچتے تھے بلکہ اتنا خوش ہوتے تھے، جیسے جیسے وطن قریب آتا آپ خوش ہوتے، لیکن اللہ جانتا ہے 5 ربیع الاول پچھلے مہینے 5 ربیع الاول ایک بی بی شام فتح کر کے مدینہ کے باہر آئی، میں نے کوئی مسافر نہیں دیکھا، گلشن آباد کے کوئی مومن سعودیہ
دبئی کسی جگہ پر رہے، 2 سال کے بعد واپس آئے اور اپنی سوسائٹی کے گیٹ پر آ کر کے گلشن آباد مجھے قبول نہ کر، لیکن یہ واحد مسافر بی بی علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد بیٹا کون سا شہر ہے؟ اماں مدینہ۔ جیسے مدینہ کا نام آیا علی کی بیٹی نے عربی زبان کا نوع پڑھا، سجاد نے قافلہ ہی روک دیا۔ نوع یہ تھا فرمایا مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر میں لوگ کو قبول فبالحسرات والاحزان جینا مدینہ میرا نام ہی تبدیل ہو گیا، فبالحسرات والاحزان جینا مدینہ میں گئی تھی، میرا نام زینب تھا، آج لوگ کہتے ہیں معلومات المسرات، جیسے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ میں کو علی کی بیٹی مدت کے بعد حضرت مدینہ، میں نے تو کبھی قوم سے آ کر نہیں کہا تھا میرے علاقہ مجھے قبول نہ کر، علی کی بیٹی تیرے وطن جیسا کائنات میں وطن ہی کوئی نہیں ہے، علی کی بیٹی کیوں مدینہ کے بہرہ میں 5 ربیع کو کہہ رہی تھی مدینہ مجھے قبول نہ کر؟ علی کی بیٹی نے خود جواب دیا، فرمایا خرجنا من کے بالاہلین جمعا، خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجالا لا رجالا ولا بنینا۔ مدینہ تجھے یاد ہے 28 رجب کی آدھی رات ادھر میرا مانگل اٹھنے لگا تھا، ادھر سارے بنی ہاشم نے میرے کو اس سواری کو گھیرے میں لے لیا تھا، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، عباس نے زانو میں ادب آگے بڑھائے، کسی نے ناکا کی بہار کو پکڑا، مجھے سارے ہاشمیوں نے مل کر سوال کیا، لیکن فرمایا رجالا لا رجالا ولا بنینا۔ مدینہ کو جو بھائیوں کی صف اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، زینب کسی کو بھی نہیں بچا سکی۔ رجالا لا رجالا ولا بنینا، مدینہ میں سال میں واپس آئی، نہ بھائی بچا سکی، یا زہرا نہ زینب بھتیجے بچا سکی۔ اللہ اکبر۔ اور سجاد نے روک دیا قافلہ، اور یہ واحد یادگار ہے سادات کی جس کو آل سعود ختم نہیں کر سکی۔ 2014 میں حج پہ گیا تھا، میں مسائب کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں جاتا ہوں، تو قبلہ ذو خان صاحب نے ہمیں ایک IAS کر کے دی تھی، وہ سید تھا، مدینہ کا رہنے والا مقامی تھا، یعنی مدینہ کا رہنے والا عربی تھا، خود سعودی تھا، سید تھا، مومن تھا۔ اس نے کہا آپ کو ایک بڑی نایاب جگہ دکھاتا ہوں، اور یہ ایک ہی جگہ سادات کی نشانی جس کو آل سعود نے ختم نہیں کیا، کیا وجہ خدا جانے، ایک محراب چھوٹا سا اور ایک بوسیدہ سا کمرہ۔ اس نے کہا یہ وہ مقام ہے جہاں علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا تھا، سجاد نے قافلہ۔ اللہ اکبر۔ مولانا بشیر فرمائے بشیر تو شاعری کرتا ہے، اپنی قدر جانو جو نوحے پڑھتے ہو۔ بشیر شاعری کرتا ہے، ہاں مولا میرا بابا شاعر تھا، میں شاعر۔ فرمائے مدینہ میں جانا، نوحہ پڑھ کے اعلان کر مدینہ کے سردار ہو جڑ کے واپس آ گئے۔ بشیر نے کہا مولا مدینہ سامنے نظر آ رہا ہے، ادھر باہر رکنے کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمائے پورے سفر شام و کربلا میں کسی نے میری پھپھی کو پرسہ نہیں دیا، بغیر پرسے کے لے کے جاؤں گا، نانا کی قبر پہ جا کے مار جائے گی۔ بشیر پہلے پرسے کا اعلان کر۔ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی زحمت ختم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ہونے والا بشیر آیا مسجد نبوی کے پاس، اس نے نوحہ پڑھا جس کے 2 شعر تھے، پہلی شعر پر مدینہ زاروں کا تار رویا، لیکن جب دوسرا شعر پڑھا بشیر کہتا ہے میں نے جب دیکھا نہ موڑ کر شعر پڑھ کے، عورتوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی، مردوں کے سروں پہ امامے نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، سار پیٹتے ہوئے جہاں میں آپ کو دونوں شعر سناتا ہوں۔ پہلا شعر جس پر مدینہ رویا وہ شعر یہ تھا،
کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اور مدینہ والو مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ ہو گیا۔ بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتے ہیں قتل الحسین اجمعین، مہر نبوت کا سواہر مارا گیا، میری آنکھ میں آنسو اسی کے غم میں اللہ اکبر۔ اس شعر پر مدینہ رویا۔ لیکن جب اگلا شعر پڑھا، اس سے آگے میں نہیں پڑھوں گا، اگلا شعر کیا پڑھا نا، مدینہ تڑپ کر خالی ہو گیا، دوڑے مرد و زن مولا سجاد اور علی کی بیٹی کی خیموں کی طرف۔ وہ شعر کیا تھا؟ ایسا کیا کیا؟ کس شعر میں آگ لگا دی مدینہ میں؟ وہی شعر پتہ کیا تھا؟ اس بشیر نے مولا حسین کا تعارف کروایا، کون حسین مارا گیا؟ میں ذرا حوصلے کے ساتھ میری جملہ سمجھیے گا۔ پہلے تعارف کیا تھا مدینہ میں مولا حسین کا؟ وہی یہی تعارف تھا نا، وہ عید کے دن جس کو نبی نے اپنے دوش پر بٹھا کر گلیوں میں سیر کرواتے، یہی تعارف تھا نا۔ وہ حسین جس نے عید کے دن اماں سے پوچھا تھا، اماں ہر بندے کے کپڑے ہیں بچوں کے، ہمارے کپڑے نہیں ہیں۔ فرمائے بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جبریل درزی بن کر در حسین پہ آیا۔ یہی تعارف تھا نا مولا حسین کا، جس کا میکائی جھولا جھولا، یہی تعارف تھا نا۔ لیکن آپ سنو بشیر نے کیا کہا؟ بشیر نے کہا لوگوں کو حسین مارا گیا، الجسم من حب کربلا رہ جاؤ، اور جس کا گھر کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والرحص علی القناة یدارو، سرنوں کے نیزہ پر کبھی کوفہ کے دادار، کبھی شاہ۔ السلام حسین والا، یہ سلام ایسے نہیں ہے۔ اس سلام کی دو حکمتیں سنیے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب معاد کے اندر لکھا، فرماتے ہیں جو دنیا میں حسین پہ سلام کرتا ہے، قبر کی پہلی رات حسین اس کی قبر میں سلام کرنے آ جاتے ہیں۔ اور جس کی زبان پر یہ آ جاتا ہے نا، مولا یا حسین، مولا میرا سلام، آیت العبادت کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس پر حسین نے پہلے سلام بھیجا ہے۔ علی ابن تین دن تک مدینہ کے بیر ماتم ہوا، 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 3 دن کے پرسے کے بعد تیرے مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے۔ اب میری پھوپھی نانا کی قبر پہ جا کے مر نہیں رہی۔ رونے والا 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے مولانا سجاد نے کیوں پکڑا؟ جو سید بیٹھے معاف کرنا، تمہاری پھوپھی شام فتح کرتے کرتے اتنی کمزور ہو گئی کہ خود چلنے لگی۔ مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، داخل مدینہ کر رہے تھے۔ میں بے شک تو مسائل پڑھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ مدت کے بعد کوئی مسافر وطن واپس آئے، پہلے گھر جا کر اپنی بیٹیوں کا حال معلوم کرتا ہے۔ علی کی بیٹی جو مدت کے بعد وطن مدینہ واپس آئی ہے، اللہ جانتا ہے گھر میں ایک سیدھی نانا کی قبر ہے۔ مولا سجاد نے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ نبی کی گھڑی کی چوکھٹ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اللہ جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کی ہاتھوں کو چھوڑا۔ میرے اشارے سمجھنا،
اشاروں کے اندر مسائل پڑھوں گا. فرما اللہ اکبر. علی کی بیٹی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی زری کی چوکھٹ پکڑی. نانا کی قبر پر آ کر شام کی تھکی بیوی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. میں نہیں پہنچا سکا اب تک اپنے جملہ. میں نے کہا شام کی تھکی بیوی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. زینب کتنی تھکی ہوئی تھی یہ میرے جملے نہیں ہیں. علامہ حسین بخجارہ مرحوم نے ملتان میں جملہ پڑھا, اسی جملے پہ مجلس ختم ہو گئی. کہ یہ سارا قافلہ نبی کی قبر پر 8 ربیع الاول کو پہنچا. سارے قیدی تھکے ہوئے تھے لیکن ہر قیدی نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کیا. لیکن زینب فائد بی بی ہے جس نے دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی, کھجور کے درخت کے ساتھ اپنی پیشانی ٹیک دی. اجرکم اللہ. نبی کی قبر پر آ کر زینب نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا السلام علیکہ یا جدہ. یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی شام کی مسافر بیٹی کا سلام. فرمینی دو جلے صرف رہ گئے. انی نایتن الیکا ولد کلوس. نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی. میں اندر سے محسوس کروں تیری مجلس کربلا سے جڑی ہوئی ہے. امام زمان کی دعا سب سے پہلے ماں, باقی ساری دعائیں اس کے بعد ماں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. پیٹی والوں جتنا میرا مسائل کا تجربہ ہے, میرا ذاتی خیال تھا زینب شام غریبہ پڑھے گی. شام غریبہ نہ پڑھی تو شرابی کا دربار ضرور پڑے گی. لیکن میں تاریخ کے بارے دیکھ کر حیران ہو گیا. زینب نے نہ شام غریبہ پڑھی نہ شرابی کا دربار پڑھا. پھر کون سا مسائل نانا کی قبر پر پڑھا. فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتے. نانا دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا. کبھی حسین کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا, کبھی غریب کے سینے پہ بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تجھے بتانے آئی ہے. کربلا میں 10 محرم کا دن تھا, 70 قدم کا فاصلہ. تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا. وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ. نانا تیری موسیٰ تھی اسی سینے پہ شمر سوا. اجرکم اللہ. آخری جملہ ضابط تمام. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر. میرا مالک ان بھائیوں کی اس دعوت کو عبادت میں شمار فرماؤ. ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ. روایت کہتے ہیں 40 یا 50 مومن مل کر مانگتے ہیں, اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن معرفت امام زمان مانگنے آیا. مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا چہلو مانگنے آیا. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ. تیرے اس وقت کا واسطہ جب زینب رات کی تاریکی میں اماں زہرا کی قبر پر آئی. فرمایا اماں میرا ایک دکھ ایسا ہے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا, مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا. لیکن اگر زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرے گی اماں میرا جگر پھٹ جائے گا. سنے گا زینب نے اماں کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کیا. آخری جملہ فرمایا فاطمہ ما قد لقیت من علاقی فلا کی راتا مما قد لقینا. یعنی اماں تجھے ایک تازیہ نہ مارا گیا, اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا, اماں تو قبر تک روتی گئی. میں محمد کی بیٹی مجھے تازیہ نہ کیوں مارا گیا. فرمایا مدر اٹھ کے دے